وہ ایک بات کیا ہے جو ہم سب سیکھ جائیں تو ہم بہت ساری چیزوں سے آزاد ہو سکتے ہیں۔ سیلف اویئرنیس کا مطلب یہ ہے کہ خود کو جانیے۔ ہم میں سے اکثر لوگ خود کو جانتے ہی نہیں ہیں، اور کیا چیزیں ہیں جو ہمیں غصہ دلاتی ہیں، کیا باتیں ہیں جن کو ہم برداشت نہیں کر سکتے، کیا چیزیں ہیں جو ہمارا موڈ خوشگوار کر دیتی ہیں۔ پاز، رک جائیں، کوئی ایسی بات ہوئی ہے تھوڑا سا توقف کریں، سانس لیں، سوچیں کیا ہوا ہے۔ غصے میں بڑی ہی زبردست انرجی ہوتی ہے، نیگیٹو انرجی۔ دوسرے کی آواز سننے کی، سمجھنے کی کوشش کریں۔ بات کرنا لوگوں کے لیے بہت مشکل ہے۔ یہ ایک فن ہے کہ آپ اپنے دل کی بات کسی کو پہنچائیں۔ اپنے زندگی میں اپنے لیے کیا رکھا ہوا ہے، یہ پہنے یا یہ پہنے یا یہ کھائیں یا وہ کھائیں۔ اگر مجھ سے پوچھا جائے کہ وہ ایک چیز کیا ہے یا وہ ایک کیا اسکل ہے جو ہم سب کو سیکھنا چاہیے، یا جس کا سیکھنا ہمیں دوسروں کی توقعات سے، دوسروں کے معاشرے میں کردار سے، دوسروں کی باتوں سے آزاد کر دیتا ہے، سیلف سفیشینٹ کر دیتا ہے، تو وہ ایک چیز جو ہے وہ ہے ایموشنل انٹیلیجنس۔ السلام علیکم، میرا نام ہے صبا اور میرا چینل اور پیج ہے خیال بائی صبا۔ یہ اس ریل کا عنوان تھا، اس ریل کا عنوان تھا جو میں نے کچھ دن پہلے اپنے انسٹاگرام پہ شیئر کی، اور اس پہ میں نے یہ بات کہی تھی کہ وہ ایک بات کیا ہے جو ہم سب سیکھ جائیں تو ہم بہت ساری چیزوں سے آزاد ہو سکتے ہیں، سیلف سفیشینٹ ہو سکتے ہیں، خود کو کافی ہو سکتے ہیں، اور وہ اسکل ہے ایموشنل انٹیلیجنس کا۔ تو جناب، کہنے کو تو بڑی اچھی بات لگتی ہے اور سمجھ بھی آتی ہے، مگر یہ نہیں سمجھ آتا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ یہ لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ ایموشنل انٹیلیجنٹ کیسے بنا جائے، اس کے کچھ نکات ہیں، تو میں نے سوچا کہ میں وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں، جس میں سب سے پہلا جو ہے وہ آتا ہے سیلف اویئرنیس کا۔ یعنی سیلف اویئرنیس کا مطلب یہ ہے کہ خود کو جانیے۔ ہم میں سے اکثر لوگ خود کو جانتے ہی نہیں ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارا مزاج کیسا ہے، ہمیں کیا پسند ہے، ہمیں کیا نہیں پسند، یا اگر پسند ہے بھی تو ہم اس پہ توجہ نہیں دیتے، خاص طور پہ ان چیزوں پہ، ان رویوں پہ جو کہ ہمیں ٹریگر کر دیتے ہیں۔ کیا چیزیں ہیں جو ہمیں غصہ دلاتی ہیں، کیا باتیں ہیں جن کو ہم برداشت نہیں کر سکتے، کیا چیزیں ہیں جو ہمارا موڈ خوشگوار کر دیتی ہیں۔ یہ ساری باتیں آتی ہیں سیلف اویئرنیس میں، یعنی اپنے آپ کو جانیے، دن کا کچھ حصہ نکالیے، کبھی بیٹھیے اور سوچیے کہ میں کون ہوں، مجھے کیا پسند ہے، مجھے کیا چاہیے ہوتا ہے، کیا نہیں چاہیے ہوتا ہے، کیا چیز مجھے پسند نہیں آتی ہے، کیا چیز مجھے غصے میں مبتلا کر دیتی ہے۔ یہ پہلا اسٹیپ ہے۔ اس کے بعد باری آتی ہے سیلف ریگولیشن کی، یعنی اپنے آپ کو ریگولیٹ کریں ان تمام ایموشنز کے ساتھ۔ خوش ہیں تو کیوں ہیں، اور خوشی میں کیا کر سکتے ہیں، کیا کرنا چاہیے۔ اور عموماً خوشی کا تو ایسا جذبہ ہوتا ہے اور ایسا ایموشن ہے کہ اس میں آپ کو اپنے آپ کو اتنا ریگولیٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ خوشی کا اظہار جو ہے وہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا جس سے کسی دوسرے کو بڑی شدید اذیت یا تکلیف ہو جائے۔ تو یہاں جو سیلف ریگولیشن کی ضرورت ہوتی ہے نا، وہ ہوتی ہے اس وقت جب ہمیں کوئی چیزیں ایموشنلی ٹریگر کرتے ہیں، بہت زیادہ غصہ دلا دیں یا بہت زیادہ تکلیف دیتے ہیں۔ اور عموماً ایسے موقعوں پہ کیا ہوتا ہے، ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے زبردست قسم کے غصہ ور کنورزیشن کا، گالم گلوچ کا، یہ ہوا کیسے، یہ کیوں ہوا، یہ کس نے کیا، اور کیوں کر دیا، اور یہ ہے وہ ہے۔ تو یہاں پہ جو ہے نا وہ ریگولیشن ریکوائرڈ ہے۔ پاز، رک جائیں، کوئی ایسی بات ہوئی ہے تھوڑا سا توقف کریں، سانس لیں، سوچیں کیا ہوا ہے، کیسے اس کو لے کے آگے بڑھنا ہے، اس بارے میں کیا بات کرنی ہے۔ کیونکہ دوسری صورت میں کیا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی شدید غصے میں ایسی چیزیں سرزد ہو جاتی ہیں کہ وہ زندگی بھر کی شرمندگی بھی بن جاتی ہیں۔ کچھ ایسی باتیں آدمی منہ سے نکال دیتا ہے جو کبھی بھی نہیں کرنا چاہتا، اور پھر وہ انڈو نہیں ہو سکتی، چاہے وہ غصہ اتر بھی گیا اس کے بعد بھی۔ تو یہاں پہ سانس لیں، پاز کریں، اور پھر اس چیز پہ غور کریں کہ یہ جو ٹریگر میں ہوا ہوں یا ہوئی ہوں، اس کو کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ کیا چیزیں ہیں جو فی الحال اس مسئلے سے میری ڈائریکشن چینج کر سکتی ہیں، واک کرنے باہر نکل جائیں، منظر سے غائب ہو جائیں، کوئی ایسی بات کرنے لگیں جو غصے میں کہتے ہیں نا برتن دھونا شروع کر دو، یا یہ کہ غصے میں بڑی ہی زبردست انرجی ہوتی ہے، نیگیٹو انرجی، اور وہ ایسے ایسے کام کروا دیتی ہے جو آدمی عموماً بیٹھا نا پڑا سوچتا رہتا ہے مجھے کرنا ہے۔ تو ان چیزوں کی طرف خود کو ڈائریکٹ کرنا سیکھیں اور پھر ریئیکٹ کریں، تو وہ ریئیکشن جو ہے نا وہ کافی بہتر ہوگا بنسبت اس کے جو کہ فوراً ہو جائے گا۔ تو ایک ہوئی سیلف اویئرنیس، دوسری ہوئی سیلف ریگولیشن، تیسرا نمبر آتا ہے ایمپیتھی کا۔ ایمپیتھی کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے کی آواز سننے کی، سمجھنے کی کوشش کریں کہ اگر اس نے یہ کیا تو کیوں کیا، یا یہ کہ اس نے اگر ایسی بات کی تو اس کی کیا وجہ ہے۔
وہ کیا سوچتا ہے, اس کی کیا پوزیشن ہے. یہ ساری چیزیں پھر آپ کو تھوڑا سا کول ڈاؤن کرتی ہیں, ٹھنڈا کرتی ہیں, دوسرے کا پرسپیکٹو سمجھنے کا شعور دیتی ہیں. تو یہاں پہ آپ کو تھوڑا رکنے کی ضرورت ہے اور دوسرے کو سننے کی ضرورت ہے. سننے کی صلاحیت نا ایک بہت مشکل صلاحیت ہے. آدمی بات تو کرنا چاہتے سب میری بات سنیں, لیکن وہ کسی اور کو سننا نہیں چاہتا. تو یہاں ضروری ہے کہ جناب ایمپیتھی سے کام لیا جائے, تھوڑا سا سوچا جائے کہ اگر کسی نے میرے ساتھ یہ کیا تو کیوں کیا. کبھی کبھی ہمیں خود ہی جواب مل جاتا ہے. پاسٹ کی کچھ اس طریقے کی چیزیں ہوتی ہیں, کچھ اس طریقے کی باتیں ہوتی ہیں جو کہ آپ کو احساس دلاتی ہیں کہ یار یہ تو بیچارہ ہے. تو اب ضروری نہیں ہے کہ ہر دفعہ ایک ہی جیسا جو ہے وہ آنسر ملے, لیکن ایمپیتھی پیدا کریں. تو 3 چیزیں ہو گئی, سیلف اویئرنیس, سیلف ریگولیشن, ایمپیتھی, اور اب چوتھی چیز ہے وہ ہے سوشل اسکلز, یعنی کنورزیشن. بات کرنا لوگوں کے لیے بہت مشکل ہے. مجھے بہت ساری خواتین ملتی ہیں, وہ کہتی ہیں یار نہیں ہم تو کسی نئے سے ملنا ہی نہیں چاہتے. وہ جو 2-4 لوگوں سے وہ پوری زندگی شروع سے مل رہے ہوتے ہیں, آخر تک انہیں سے مل رہے ہوتے ہیں, یا بہن بھائیوں میں خوش ہیں بس بہن بھائیوں میں خوش ہیں, کسی نئے آدمی سے ملتے ہوئے بہت گھبراہٹ ہوتی ہے. تو سوشل اسکل اور کولیبریشن جو ہے نا وہ ہمیں سکھاتے ہیں ایموشنل انٹیلیجنٹ ہونا, کیونکہ آپ جب تک لوگوں سے ملیں گے نہیں, آپ بات نہیں کریں گے, آپ بات کرنے کا طریقہ سلیقہ نہیں سیکھیں گے, جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے, خاص طور پہ اس وقت جب کہ آپ غصے میں ہوں اور آپ ٹریگر ہوئے ہوں اور آپ کو اپنی بات کرنی ہو لیکن رسپیکٹفلی کرنی ہو. یہ ایک فن ہے کہ آپ اپنے دل کی بات کسی کو پہنچائیں بغیر کسی طنز طانے کے, بغیر کسی گالم گلوچ کے, بغیر کسی بدتمیزی کے. And this is a social skill that you'll have to learn to become emotional intelligent. تو social skill is 4th. تو ہوا کیا, self awareness, self regulation, empathy, and then social skill. اور آخری چیز ہے موٹیویشن. اپنے زندگی میں اپنے لیے کیا رکھا ہوا ہے, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. بہت سے لوگوں کی زندگی میں کچھ بھی نہیں ہوتا. میں ہوں, جیسے میرا کوئی بھی آپ خاتون سے پوچھیں گے تو وہ کہیں گے میں ہوں, میرے بچے ہیں, میرا شوہر ہے, مجھے صبح اٹھنا, مجھے کھانا بنانا ہے, مجھے اسکول سے لانا ہے, چھوڑنا ہے, کھانا پکانا ہے, سو جانا ہے, وچ از آلسو رائٹ. یہ زندگی کے معمول کے کام ہیں, لیکن ان میں کون سا ایسا کام ہے جس میں آپ کی اپنی خوشی چھپی ہوئی ہے؟ کوئی ایسی چیز ہے چھوٹی سی بھی جو کہ آپ کو کرتے ہوئے بڑی خوشی محسوس ہوتی ہے؟ چھوٹا سا ہی ٹارگٹ ہو, چھوٹا سا ہی کوئی ڈیسیجن ہو. آپ لوگوں کی ڈیسیجن میکنگ بھی نہیں ہوتی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں کہ یہ پہنے یا یہ پہنے, یا یہ کھائیں یا وہ کھائیں, یا یہ لانا چاہیے گھر میں چیز نہیں لانی چاہیے. تو چھوٹی چھوٹی چیزوں سے شروع کیجیے اور اپنی خوشی کے لیے کچھ چھوٹے چھوٹے ٹارگٹ یا گول بنایا. وہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ جناب فلاں یہ کرتا ہے, یہ مجھے سخت سینا ہے, تو یہ ایک ٹارگٹ بن جائے گا اور اس کے لیے آپ بزی ہو جائیں گے, آپ کا دماغ اس میں لگ جائے گا. اسی طرح یہ کروشیا کی جو ہے وہ کپ کا کور بنا رہی ہوں میں, تو وہ مجھے بنانا ہے. کوئی پینٹنگ مکمل کرنی ہے. یہ ساری چیزیں میں گھر میں رہنے والوں کے حوالے سے کہہ رہی ہوں. اگر آپ باہر نکلتے ہیں, چاہے خاتون ہیں چاہے مرد حضرات ہیں, ان کی بھی چھوٹا سا کوئی نہ کچھ گول ہونا چاہیے جو کہ ان کو موٹیویٹ کرتا ہے. کیونکہ یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ جب آپ اس طرف لگے رہیں گے تو آپ پھر کسی نیگیٹیوٹی میں نہیں الجھیں گے. تو یہ موٹیویشن زندگی میں بہت ضروری. کوئی چھوٹا سا ہی کام کریں اپنی خوشی کے لیے, لیکن ضرور کریں. آل دس میک یو ایموشنل انٹیلیجنٹ. اب سیلف سفیشینسی اس کے بعد آتی ہے, اور اس کا جو ملتا ہے سرا جا کے وہ سیلف گروتھ پہ ملتا ہے. اس پہ ہم انشاءاللہ بعد میں بات کریں گے. تو 5 چیزیں ہیں, یاد رکھیے گا: سیلف اویئرنیس, سیلف ریگولیشن, ایمپیتھی, سوشل اسکلز اینڈ موٹیویشن. تو جناب اگلے ویڈیو میں پھر ملتے ہیں. اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. خوش رہیں, خیال رکھیں. اللہ حافظ.